وعلى سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کو تنہائی اکیلا رہنا بڑا پسند آیا۔ آپ رش میں لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا آپ کو بڑا اچھا لگتا جاتے اور کئی دن کا کھانا ساتھ لے جاتے اور پھر آپ وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ جو بھی اس وقت آپ کا طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط رکھنے کا، تعلق رکھنے کا، تو ایک دن اچانک ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ آپ بیٹھے تھے اپنے دھیان توجہ میں، اچانک ایک انسان آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کے چڑھنے کی کوئی آواز نہیں آئی، اچانک آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں کوئی پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے، سمجھ یہ آتی ہے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز لایا ہوگا جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھ۔ اگر تو پیچھے پڑھنا ہو نا، وہ تو ان پڑھ آدمی بھی کسی کے پیچھے پڑھاتے جاؤ، وہ کیا کرے گا؟ پڑھتا جائے گا۔ یہاں پڑھنے سے مراد یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی لے کر آیا ہوگا جس سے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس کو پڑھایا جانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں کوئی پڑھا لکھا تو نہیں کہ مجھے آئے کہ یہ کیا لکھا۔ نبی علیہ السلام کا نا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی سے الف ب یا کوئی عربی یا کوئی پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی انسان اس قابل ہی نہیں تھا جو میرے نبی علیہ السلام کا استاد بن جاتا، اور پھر اگر کوئی آپ کا استاد ہوتا تو ہو سکتا تھا وہ کہتا شاگرد تو تم میرا ہی ہے نا، بات تمہیں میری ماننی پڑے گی، میں تیری بات کیسے مانوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی کہتا یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی طرف سے قرآن بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اسباب کی وجہ سے دنیا میں آپ کا کوئی استاد رکھا ہی نہیں، تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ کو وہ کہنے لگے کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اقرا، پڑھ۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں بتایا ہے ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولے، بازوؤں میں لیا اور دبایا، زور سے جپھی ڈالی
اور چھوڑ کے پھر کہنے لگا اقرا، اب پڑھ۔ آپ نے پھر یہی فرمایا مانا بکاری، میں کہہ رہا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے بازو کھول، آپ کو بازو میں لے کر زور سے سینچا، کھینچا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دبانے کی درد مجھے میری پسلیوں تک ہوئی۔ پھر وہ چھوڑ کے مجھے کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ جب اللہ کا نام آیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی، آپ پڑھنا شروع ہو گئے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات آپ نے پڑھی۔ وہ پڑھا کر چلا گیا، اور جانے والے اور آنے والے وہ کون تھے؟ انسان کے روپ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ آپ پر پہلی وحی کا آغاز تھا، لیکن ابھی آپ کو اس کی تفصیل کا علم نہیں تھا۔ آپ گھبرا گئے، اکیلے بیٹھے تھے، اچانک ایک انسان آیا اور اچانک سے غائب ہو گیا، اور اس نے یہ معاملہ کہا، آپ پریشان ہو، جلدی سے غار حرا سے نیچے اترے، تیز تیز قدموں سے چلتے چلتے گھر پہنچ گئے، اور جا کر کیا کہنے لگے؟ زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ آپ نے لیا اور لیٹ گئے، سو گئے۔ غم ہونا تو سونے سے وہ غم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، خوف ذرا اتر جاتا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے، آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ نے کہا خدیجہ آج ایسے 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 ہوا ہے، واللہ لقد خشیت علی نفسی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، شاید کہ اب میں نہ بچوں، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ آج خاوند کہہ دے نا کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، صاحب جی تانوں پہلے ہی کیا ہے اللہ نو راضی کرنا ہے، گھر رہ کے بھی ہو جائے گا، تسی جڑے چکراں چ پے ہو کماں چ پے چھٹ دیو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی راضی ہو، یہ سارے کام چھوڑ دے، ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، بچوں کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، بس یہ سارے کام چھوڑ دے، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کام چھوڑ دے۔ یعنی مزید ڈسہارڈ کرنا آج معاشرے کی اور خصوصاً عورتوں کی یہ ذمہ داری بن چکی، لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منفی پہلو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو میرا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم میرے رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کے اندر 5 صفات ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پھر انہوں نے 5 صفتیں نبی علیہ السلام کی بیان کی، اور یہ صفات اس وقت کی ہیں جبھی آپ کو ابھی نبوت مل رہی تھی تو اس سے پہلے ہی پائی جاتی تھی، یعنی اچھا انسان ہونے کے ناطے سے آپ کے اندر وہ صفات پہلے ہی موجود تھی۔ اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، تو اس دین اور شریعت میں بھی وہ 5 چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت عطا کی۔ اب ہمیں اچھا انسان ہونے کی وجہ سے
اور اچھا مسلمان ہونے کی وجہ سے، دونوں لحاظ سے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام میں وہ صفات صرف نبوت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے بھی آپ میں وہ صفات موجود تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، پھر اچھے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے بھی آپ میں وہ صفات موجود تھی۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں مسلمان بھی اچھا بننا ہے اور انسان بھی اچھا بننا ہے، اس وجہ سے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ لفظ بڑا آسان ہے، یقین جانو بڑا ہی آسان ہے، اور یہ درس بھی بڑا آسان ہے، بڑا آسان درس ہے۔ آجی صلہ رحمی کرو، معاف کر دو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوائنٹ کرنا۔ رحمی یہ رحم سے، رشتہ داری، تعلق جوڑنے جو ہے نا، یہ صلہ رحمی، اور تعلقات کو توڑنا جو ہے نا، یہ قطع رحمی۔ قطع کا معنی کاٹنا، صلہ کا معنی جوڑنا۔ صلہ رحمی، قطع رحمی، تعلقات کو جوڑنا اور تعلقات کو توڑنا۔ یقین جانو توڑنا بڑا ہی آسان ہے اور جوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا نا، قامت الرحم تحت العرش، یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی، چمٹ گئی اور کہنے لگی ھذا مقام العائذ بک من القطیع۔ میرے رب نے جب پوچھا جاتی نہیں زمین پر، اس نے کہا کیسے جاؤں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں جاؤں گی تو یہ دنیا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، اور میں یہاں تیرے عرش کے نیچے آ کر تیری پناہ چاہ رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں تیری پناہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضی ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جا اور جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اپنا تعلق بھی اس سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنا بڑا حکم ہے، کتنا بڑا پیغام ہے کہ آج رشتہ داری، تعلق داری، ہمسایہ داری، محلے داری اور اپنا آپس میں مل کر رہنا، یہ صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف اچھا اخلاق ہی نہیں ہے، اس کے کرنے سے جہاں افرادی قوت مضبوط ہوتی ہے وہاں انسان کا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے کاٹنے سے جہاں ہماری افرادی قوت خراب ہوتی ہے، جہاں ہم آپس میں ٹکریوں میں بٹ بٹ کے اور رشتہ داریوں کو توڑ توڑ کے ہم کمزور ہوتے ہیں، وہاں ہمارا اپنے اللہ سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ملانا، آپس میں جوڑنا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ چار کام توحید و رسالت کے بعد کر لو، جس کو ملو سلام، جس کو ملو سلام، جس کو ملو سلام، جس کو ملو سلام، سلام عام کر دو، بچے کو، بڑے کو، جوان کو، بوڑھے کو، اپنے کو، پرائے کو، سب کو سلام 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 سلام، یہ کام کرو۔ واصل الارحام، دوسرا رشتہ داریوں کو ملاؤ جوڑو۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صرف غریب ہی نہیں، محلے دار کو، رشتہ دار کو، تعلق والے کو، دوستوں یاروں کو کھانا کھلاؤ۔ واصل الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ چوتھا یہ ہے راتوں کو نماز پڑھا کرو جب عام دنیا سوئی ہوئی۔ عام دنیا کب سوتی ہے؟
تہجد ٹائم 12 بجے تک تو سارے جاگ دیں, 1-2 بجے سونا سوچ دیں, پھر 3 بجے تک سو جاتے. اس وقت تم اٹھ کے نماز پڑھو. یہ 4 کام کر لو, نبوت کی زبان تمہیں گارنٹی دیتی ہے تدخل الجنت بسلام, تم بڑے سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ. جنت میں جانے کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کو قائم کرو, رشتہ داری کو ملاؤ. اب رشتہ داری کو قاری صاحب آپ نے کہہ دیا نا, بس میں نے ملانا شروع کر دیا. وہ کیا ہے, جی کو جی ہے, تو کو تو ہے. مجھے اچھا کرو گے میں اچھا کروں گا, تم برا کرو گے میں برا کروں گا. میں آج کے بعد رشتہ داری کو جوڑ رہا ہوں. یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے, یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے. یہ تو اس کا بدلہ تم دے رہے ہو, جیسے وہ کہہ رہے ویسے تم کر رہے ہو بس. تو پھر تیری اس کے اندر بڑائی کیا ہے, تیرا اس میں بڑا پن کیا ہے, تیرے اندر ایمانی کیفیت پھر کیا ہے؟ ایمانی کیفیت اس بات کا نام ہے وہ برا کرے تم اچھا کرو, وہ دور ہو تم قریب ہو, وہ تیرے بارے میں غلط کہے تم پھر بھی اس کو معاف کرو, اور وہ تیرے بارے میں سازش کرے پھر بھی تم اس کو اگنور کر دو اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اس کا نام ہے صلہ رحمی. ایک صحابی آئے, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میرے چچا کے بیٹے ہیں, میں ان کے قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ شرافت اختیار کرتا ہوں وہ جہالت اختیار کرتے ہیں, میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر؟ کہتا ہے میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں. فرمایا لا یزال علیک من اللہ حافظ, اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے تیری حفاظت کرنے والے اور تیری طرف سے ان کو جواب دینے والے ہیں. اگر واقعتاً تو ایسا کر رہا ہے تو فرشتے تیرا جواب دیتے ہیں, اور ایسے ہی ہے جیسے تم گرم ریت ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. لیکن یاد رکھنا تیرا عمل یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھ. اب وہ دور ہوتا ہے میں قریب ہوتا ہوں, وہ مجھے نہیں بلاتا میں بلانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھے معاف نہیں کرتا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس کا نام ہے صلہ رحمی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی صلہ رحمی کی, بڑے واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت, بہت بڑی نصیحت. آپ جانتے ہیں بدر کی لڑائی کا سبب کون تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ. یہ قافلہ شام سے لے کر واپس آ رہے تھے نا, اس وقت آپ نے چاہا کہ قافلے کو پکڑا جائے, وہ نکل گیا اور لڑائی ہو گئی بدر کی. سبب کون بنا؟ ابو سفیان. احد کی لڑائی میں کافروں کا سردار کون آیا تھا؟ ابو سفیان. 3000 کا لشکر لے کر 70 صحابہ شہید کر گیا, 70 صحابہ کو زخمی کر گیا, شکست ہوئی, لیکن لے کر وہی آئے تھے. اور خندق کے میدان میں 10,000 کا لشکر لے کر, اور اس وقت کے سارے کافروں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کون آیا تھا؟ ابو سفیان. بڑا دشمن. آپ نے بد دعا بھی کی. مکے میں قحط آ گیا, ایسا قحط آیا کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, کچھ نہیں ہے. مردوں کی یہ کیفیت بن گئی کہ بھوک کی وجہ سے ان کو چکر آنے لگے, اور وہ اوپر کی طرف دیکھتے تو دھواں نظر آتا اور گر جاتے. بچے رونے لگے, عورتیں رونے لگیں, بوڑھے رونے لگے. اب برداشت سے باہر ہو چکا. جب گھر میں بچے بلک رہے تھے, عورتیں رو رہی تھی, بوڑھے بدحال ہو چکے تھے, اور جوانوں کو بھی اپنے جسم پہ قابو نہ رہا تھا, وہ سارے مجبور ہو کر ابو سفیان کے پاس آ گئے. ابو سفیان, پتہ ہے ہماری اس سے بڑی جنگیں, بدر بھی ہے, احد بھی ہے, خندق بھی ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات آئے گی تو اسی کے ذریعے سے آئے. کیا ہے؟ ذرا سواری پہ بیٹھ کے نا مدینے چلے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ آسمان والے رب کو کہہ دے کہ اب بس کر دے, ہماری بس ہو چکی. ابو سفیان کافر تھے اس وقت کافر تھے, تو وہ اپنے افراد اور اپنے محلے
اور اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک فوجی اور سپہ سالار کا 3 جنگیں کر کے پھر اسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے جانا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے؟ آسان نہیں ہے۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مردوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابو سفیان لیا قافلہ، سواری پہ بیٹھے مدینہ میں پہنچے، میرے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا بھتیجے، رشتہ داری بھی تھی، بھتیجے مجھے پتہ ہے تیرا دین ہو رہا ہے، ہمارا دین ہو رہا ہے، مجھے یاد ہے سب کہ ہم نے تیرے ساتھ کیا 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 اور تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، ہمیں سب یاد ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ خاندان تو تیرا ہی ہے نا، وہ رشتہ دار تو تیرے ہی ہے نا، وہ علاقہ تو تیرا ہی ہے نا، وہ بیٹیاں تو آخر تیری بیٹیاں ہی ہیں۔ اب آسمان والے سے کہہ دے کہ بس کر دے، ہماری طاقت اور ہمت جواب دے چکی۔ میں اور تو کہتا ہوں میری داڑھ کے نیچے ایک مرتبہ آ تو صحیح، میرے ہاتھ تو کبھی آ تو صحیح، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ نہیں کہا اسی طرح روو گے، اسی طرح مرو گے، اسی طرح بلکو گے، ابھی اور تمہیں یہ اذیت دیکھنی پڑے گی۔ آپ نے نہیں، سارے اختلاف مٹا کے، آپ نے ساری دشمنیاں بجھا کے، آپ نے پھر کیا کہا؟ اپنے ہاتھ اٹھائے، یا رب، ہاں رشتہ دار تو میرے ہی ہیں، تو ان کے اوپر بھی رحم فرما، تو ان کے اوپر رحمت کی بارش فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ گئے اور ان کے جانے سے پہلے آسمان سے باران رحمت اتر چکی تھی اور اللہ کی رحمت آ چکی تھی۔ آپ نے اس وقت بھی ان کے ساتھ رشتہ داری کا خیال رکھا تھا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ لڑائی کوئی نہیں، بس اس نے رشتہ دیا نہیں، اس نے رشتہ لیا نہیں، اس نے شادی پہ بلایا نہیں، میں اس کی شادی پہ گیا نہیں، یا اس نے ہماری غمی کے اوپر روٹی نہیں پکائی اور ہم نے اس کی روٹی پکائی، بس یہ ساری ہماری گھروں کی لڑائیاں ہیں۔ ایسے ہی ہمارے محلات کا معاملہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داری کو ملاؤ اور اس قدر ملاؤ کہ وہ تمہارے قریبی افراد بن جائیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سیرت اور سنت ہے۔ شروع کی تھی۔ رشتہ داری کو ملانا ہے اور تعلقات کو جوڑنا ہے، لیکن بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج سب کچھ پیسے کی نظر ہو گیا، سب کچھ
اپنی بس میں کی نظر ہو گیا بس۔ یقین جانیے میں نے خود بھی دیکھا اور آپ بھی جانتے ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، یہ صدا لگتی نا اذان آتی، وہ گھر سے نکلتا ہے، وضو بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یہ بھی گھر سے نکلتا ہے، وضو بناتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یہ مسجد میں آ کے اس کو دیکھتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے۔ کو پوچھنے والا پوچھے بھی آئے کدھر ہو؟ جنت کمانے کے لیے، اللہ کی طرف سے آواز آئے جنت لینے کے لیے آئے، تو پھر اس کو دیکھ کے ادھر کیوں؟ بس میں نو بلانا چاہتا ہے، تو تم نے کہتے میں بھی یہ بلانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں میں نے باجماعت نماز پڑھ کے 27 نمازوں کا ثواب لے لیا ہے۔ حدیث کہتی ہے ان کی نماز ان کے کانوں اور کندھوں سے اوپر جاتی ہی نہیں، جاتی ہی نہیں۔ ہر سوموار ہر جمعرات کو ہمارا نام اعمال پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے، حالانکہ میرا رب ہر شے کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا، ایک طریقہ بنایا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو یہ نیکیوں کا رجسٹر، یہ گناہوں کا رجسٹر دونوں پیش کیے جاتے ہیں، ہر سوموار جمعرات کو، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیکیاں اور گناہیاں جمع کرتے ہیں، گناہ جمع کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے نا اور منہ موڑ لیتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے، بس تسی اپنے کار اسی اپنے کار، فرمایا اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، دعوت ہو، جہاد ہو، کچھ بھی ہو جائے وہ ساری نیکیاں اس میں درج ہوں۔ لیکن اگر ادھر یہ لکھا ہے نا کہ مسلمان بھائی سے ناراض ہے اور یہ رشتہ داری اور تعلق داری کو توڑ رہا ہے اور یہ دنیا کے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا حتی یسترہا، انظروا حتی یسترہا، لے جاؤ اس کی نیکیوں کو دیکھتے رہنا، اگر یہ اگلے 3 دن کے اندر صلح کر لے تو پھر یہ نیکیاں لے آنا، ورنہ آئندہ اس کی نیکیاں لانے کی ضرورت ہی نہیں، رجسٹر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں میں اور آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، بڑی مشکل کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، لیکن پھر بھی آسمان کی طرف سے آواز آئے لے جاؤ، مجھے اس کی نیکیوں کی ضرورت نہیں، کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہو جائے گی، کتنی بربادی ہو جائے گی۔ ہاں صرف بربادی دنیا میں نہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فرمایا قریب ہے کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ تم اگر زمین میں فساد کرو، فساد خرابیاں، توڑنا، جوڑنا نہیں توڑنا، یہ فساد ہے، اور تم رشتہ داری کو قطع کر دو گے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برسیں۔ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ایسے لوگوں کو اللہ نے بہرا بھی کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا بھی کر دیا۔ اب کیا ہے کہ میں رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں اور یہ جوڑنا ہی اصل کام ہے، لیکن وہ دشمن میری بات ہی نہیں سنتا۔ قرآن نے اس کا نسخہ بتایا ہوا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، طریقہ وہ اپناؤ، ادفع دفاع کرو، جواب دو، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو سب سے اچھا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن کا معنی اچھا، احسن کا معنی سب سے اچھا، کہ تم ایسے طریقے سے جواب دو، اس طریقے سے پیش آؤ کہ جو سب سے اچھا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو تیرے درمیان دشمنی لے رہا ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک وقت آئے گا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپس کے اندر جب رہنا ہے تو جواب حسن بھی نہیں احسن دینا ہوگا، سب سے اچھا۔
یقین جانیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی حوصلے والے تھے، اتنا حوصلہ دنیا میں شاید ہی کسی انسان میں